محمد بن قاسم کی 712 عیسوی کی فتح کو تقریباً 300 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ ہندوستان میں دوسری بار اسلام کی آمد سلطان محمود غزنوی کے حملوں سے ہوئی۔ سلطان محمود غزنوی، جس کی سب سے بڑی وجہ شہرت ہندوستان پر 17 حملے تھے، جس کی بنیادی وجہ جان لینا انتہائی ضروری ہے۔ موجودہ پاکستان کے علاقے لاہور سے پشاور تک کا علاقہ ایک ہندو راجہ جے پال کی زیر سلطنت تھا۔ جے پال اور سلطان محمود غزنوی کے باپ سبکدین کی ایک جنگ پشاور اور جلال آباد کے علاقوں میں ہوئی 986 عیسوی میں، جس میں جے پال کو شکست ہوئی اور سبکدین کی سلطنت دریائے سندھ کے ساتھ اٹک تک پھیل گئی تھی۔ سلطان محمود غزنوی نے حکومت سنبھالتے ہی پشاور تک کے علاقوں میں چھوٹی چھوٹی مہمات کر کے اپنی سلطنت کو مضبوط کیا، تو راجہ جے پال، جو کہ پہلے اپنی شکست کا بدلہ لینے کو بےتاب تھا، اس نے ایک بڑا لشکر تیار کیا اور غزنی پر حملہ کرنے کے لیے نکل پڑا۔ سن 1001 میں پشاور کے قریب راجہ جے پال اور سلطان محمود غزنوی کی فوجوں کا ٹکراؤ ہوا۔ راجہ جے پال کو شکست ہوئی اور پورے خاندان سمیت گرفتار ہو گیا۔ مذاکرات اور ایک بھاری تاوان کی عوض رہائی کے بعد جے پال واپس لاہور آیا۔ چونکہ لڑائی سے پہلے جے پال اپنے ارد گرد کے راجاؤں کی مدد لے کر گیا تھا، اس لیے شکست کے بعد نہایت شرمندگی کی حالت میں اپنی حکومت اپنے بیٹے اننت پال کے حوالے کر کے خود لاہور کے ایک دروازے کے پرانے برگد کے درخت کے پاس ایک بہت بڑی چتا جلائی اور جل مرا۔ سلطان محمود غزنوی نے دوسرا حملہ، جو کہ سن 1004 عیسوی کو ہوا، بنڈا یا بیرا، جو کہ دریائے ستلج کے قریبی علاقوں پر مشتمل ریاست پر کیا، جس کا راجہ بجی راؤ تھا۔ تیسرا حملہ ملتان کے حاکم ابو الفتح کے خلاف سن 1006 میں کیا، لیکن راستے میں ہی دریائے سندھ کے کنارے جے پال کے بیٹے اننت پال کے ساتھ مڈ بھیڑ ہو گئی۔ سخت جنگ کے بعد اننت پال کو شکست ہوئی اور بعض روایات کے مطابق وہ کشمیر پناہ لینے کے لیے چلا گیا۔ اننت پال کو شکست دینے کے بعد سلطان محمود نے ملتان کا رخ کیا اور ملتان کو فتح کرنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ ملتان کا حاکم جے پال کے پوتے سکھ پال کو مقرر کیا، جو کہ اسلام قبول کر چکا تھا۔ جلد ہی سلطان محمود کو پھر ملتان جانا پڑا، جہاں پر سکھ پال نے بغاوت کر دی تھی۔ سن 1008 میں سلطان نے سکھ پال کو شکست دے کر معزول کر دیا۔ اسی دوران اننت پال، جو کہ شکست کھا کر کشمیر بھاگ گیا تھا، اس نے واپس آ کر ایک بار پھر سلطان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اننت پال نے ارد گرد کے راجاؤں سے مدد لے کر ایک بہت بڑا لشکر اکٹھا کیا۔ سن 1008 کے آخری دنوں میں ایک بار پھر دریائے سندھ کے قریب اٹک کے علاقے میں جنگ کا آغاز ہوا۔ خون ریز جنگ کے بعد اننت پال کو ایک بار پھر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ سن 1009 کے آخری مہینوں میں ایک بار پھر سلطان محمود نے ہندوستان پر حملہ کر کے پہلے نارائن پور کی ریاست کو فتح کیا اور پھر سن 1010 میں ملتان کے گرد و نواح کے علاقے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ سن 1014 میں سلطان نے اننت پال کے بیٹے لوجن پال کو موجودہ کوہستان کے علاقے میں شکست دی اور مزید لوجن پال کی مدد کے لیے کشمیر سے آئے ہوئے ایک بڑے لشکر کو بھی شکست فوج سے دوچار کیا۔ سن 1015 میں سلطان محمود نے کشمیر پر حملہ کیا لیکن برف باری کے باعث راستے بند ہونے پر بغیر جنگ کر کے ہی واپس جانا پڑا۔ سن 1018 میں سلطان محمود نے پہلی بار پنجاب کے پار دریائے جمنا کے علاقے میں اپنی فوج کو اتارا اور ہندوؤں کے مذہبی مقام متھرا کو فتح کرنے کے بعد ایک مشہور ریاست کنوج کا محاصرہ کر لیا۔ کنوج کے راجہ نے سلطان سے صلح کا پیغام بھیجا اور سلطان کا باجگزار بننا قبول کیا۔ سن 1019 میں کنوج کی ملحقہ ریاست کال نجر کے راجہ گنڈا نے کنوج پر حملہ کر کے راجہ کو قتل کر دیا۔ اس کی خبر جب سلطان محمود تک پہنچی تو وہ اپنے مطیع راجہ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے نکلا اور کال نجر پر حملہ کر کے اسے شکست فاش سے دوچار کر دیا۔ سلطان لوجن پال اور راجہ گنڈا، جو کہ سلطان محمود سے شکست خوردہ تھے، دونوں نے مشترکہ طور پر ایک بڑے حملے کی تیاری کی اور ایک بار پھر سن 1019 میں سلطان کو دوبارہ ان دونوں کی سرکوبی کے لیے ہندوستان کا سفر کرنا پڑا۔ نتیجتاً دونوں راجاؤں کو شکست ہوئی اور ہندوستان سے ہندو شاہی راج کا خاتمہ ہوا۔ سلطان محمود غزنوی 1020 سے 1025 عیسوی کے درمیانی عرصے میں سلطنت کے شمال مغربی حصے اور دریائے فرات کی وادیوں میں فتوحات میں مشغول رہا۔ اسی عرصہ میں سلطان محمود کو اپنے مخبروں سے یہ اطلاع ملی کہ شمالی اور وسطی ہندوستان کی تمام ریاستیں سلطان سے شکست کھانے کے بعد بدلہ لینے کے لیے ہاتھ پیر مار رہی ہیں اور اب کی بار ایک مشترکہ حملے کی تیاری ہے۔ اس کے لیے گجرات کے علاقے کاٹھیا وار میں ایک بہت ہی مشہور مندر سومناتھ کو مرکز بنایا گیا ہے۔ سومناتھ سمندر کے کنارے ایک عظیم و شان مندر تھا، جسے پورے ہندوستان میں ہندوؤں کے درمیان ایک مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ مندر میں موجود شیوا کے بت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ شیوا بت کو غسل دینے کے لیے تازہ پانی روزانہ کی بنیاد پر دریائے گنگنا سے لایا جاتا تھا۔ جنگ کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں کہ سلطان نے پیشگی حملے کی تیاری کر دی۔
गजनी से सोमनाथ तक का फासला तकरीबन 2600 किलोमीटर का बनता है, जिसमें से 500 किलोमीटर तवील मुश्किल तरीन से रायचोलिस्तान और राजस्थान भी पलटा था। अक्टूबर 1025 में सुल्तान की फौज 30,000 सिपाहियों के साथ गजनी से रवाना हुई। 3 महीनों की मुसाफत के बाद जनवरी 1026 में सोमनाथ मंदिर के करीब पड़ाव डाला। हिंदुस्तान के तूलू अर्ज से महाराजे और राजवाड़े अपनी अपनी फौज के साथ मंदिर की हिफाजत के लिए मौजूद थे। जंग का आगाज़ हुआ और एक सख्त मुकाबले के बाद सुल्तान महमूद फतह याब हुआ, मंदिर को तोड़ डाला। इसके बाद सुल्तान महमूद की हिंदुस्तान पर आखिरी लड़ाई सन 1027 में हुई, जो कि दरियाई सिंध से दरियाई ब्यास के दरमियानी इलाकों में फैले हुए थे। नाज़रीन, आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।